بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری دوا فیرامفوس۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 31 33 990۔ بایو کیمک سائنس ڈاکٹر سوشلر کی عظیم دوا، ہومیوپیتھی کی پالیکرسٹ ریمیڈی۔ ڈاکٹر سوشلر صاحب نے اس دوا کو روشناس کرایا اور اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے ہومیوپیتھک میں اس دوا کو ڈاکٹر JC مارگن صاحب نے پروف کیا اور اس کو ہومیوپیتھک میں شامل کیا۔ اینٹیسورک میڈیسین ہے، منرل کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے۔ اس دوا کا کیمیائی نام آئرن فاسفیٹ ہے یا فاسفیٹ آف آئرن بھی کہتے ہیں۔ ہیمریج، ریومیٹک اینڈ ٹیوبرکلر ڈائتھسس ہے۔ اس دوا کا کولڈ تھرمل ہے، بہت ہی بڑی دوائی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسے آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اس دوا کا کامن نیم فیرک فاسفیٹ ہے۔ یہ ڈاکٹر سوشلر صاحب کی دریافت کردہ دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ اس دوا میں لوہا، فاسفورس، آکسیجن اور پانی کا مرکب پایا جاتا ہے۔ اس دوا کا کیمیائی فارمولا FePO4 2H2O ہے۔ یہ دوا ابتدائی درجے کے ورم، سوزش، بخار، خون، اخراج خون کی سب سے اونچی دوا ہے۔ یہ دوا خون میں سرخ ذرات ہیموگلوبین کی مقدار کو بڑھاتی ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ایسے ورم جو حرکت سے بڑھ جائیں اور سردی سے کمی واقع ہو جائے، یا ایسی نکسیر جو جس کی گرمی میں زیادتی ہو اور ٹھنڈ میں سکون مل جائے، تو یہ دوا وہاں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسے مریض جن کے خون میں آئرن، لوہے کی مقدار تناسب سے کم ہو، یعنی کہ نارمل ویلیو سے کم ہو، تو یہ دوا نچلی طاقتوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایکیوٹ برونکائٹس میں بھی، ابتدائی چھاتی کے انفیکشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح ٹیوبرکلوسس کی ابتدائی کیفیت میں بھی، جب بخار ساتھ میں ہو، تو بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ دوا ان بچوں کے لیے بہت مفید ہے جن کا وزن مسلسل کم ہو رہا ہو، بھوک کی کمی ہو اور ساتھ ساتھ خون کی کمی ہو، اور بچہ چاق و چوبند نہ ہو، ڈھیلا ہو، لیزی ہو، لکھنے پڑھنے میں، کھیلنے کودنے میں سست ہو، تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ہاتھوں کا ایک انفیکشن ہے، اینڈروکولائٹس یا اینٹروکولائٹس، اس کی یہ بہت اچھی دوا ہے۔ اس میں چھوٹی آنت میں انفیکشن ہو جاتا ہے، ابتدائی چھوٹی آنت کے انفیکشن میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ ہاضمے کی خرابی ہو جاتی ہے، چکنے آؤں والے لوز موشن ہوتے ہیں، خون کی مقدار اس میں بڑھ جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں۔ خون میں آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہو جائے، خون میں لاس آف آئرن کی کمی، یعنی کہ آئرن، جسم میں آئرن کی کمی کی وجہ سے اگر خون کی کمی ہو جائے، تو یہ دوا
ایسے ان مریضوں کی کمزوری کو دور کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض دبلا پتلا، لمبا قد والا، صاف ستھری جلد والا ہوتا ہے۔ سر درد اس کے پچھلے حصے سے شروع ہو کر دائیں آنکھ کے اوپر سپر آربٹ کے اوپر آ کر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ رک جاتا ہے۔ گدی سے اسٹارٹ ہوتا ہے، گدی کے اوپر سے پیچھے سے سر درد اسٹارٹ ہوتا ہے دائیں جانب، اور سیدھی آنکھ کے اوپر آ کے اس کا سر درد رک جاتا ہے۔ اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہیمریجک اس دوا کا ڈائتھیسس ہے۔ اس دوا کا اس لیے اس میں ابتدائی قسم کی جریان خون جیسے ایپیٹیکسس، نکسیر کا آنا، ہیموپیتھس، کھانسنے کے ساتھ ساتھ منہ سے خون کا آنا بلغم میں یا بغیر بلغم کے، ہیماتیسس یعنی قے، الٹی کے ساتھ خون کا آنا، بلیڈنگ وونڈ، ایسے زخم جن میں سے خون کا اخراج جلدی ہو جائے اور دیر تک رہے، تازہ خون چمکدار سرخ اس میں اخراج ہوتا ہے۔ یہ دوا خون کے جمنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور جن لوگوں کے خون کے جمنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے یہ اس کو نارمل پہ لے آتی ہے۔ فیرومفاس کا زیادہ تر علم ہمیں سوشلر صاحب کی تھیوری سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوا کی جب پروونگ ہوئی تو ہمیں معلوم چلا کہ جہاں ہومیوپیتھک ادویات جیسے ایکونائٹ، بیلاڈونا، جیلسیمیم، ویٹرم ورائڈ، آرنیکا کام کرتی ہیں، یہ اس جگہ متبادل کام کرتی ہیں۔ ان کیس اگر آپ کے پاس یہ دوائیاں نہ ہوں اور آپ کے پاس ابتدائی کوئی ایکیوٹ کیس آ جائے تو اس میں ہم فیرومفاس دے کر مریض کو طبی ایمرجنسی امداد دے سکتے ہیں۔ بائیوکیمک تھیوری کے مطابق صحت اس حالت کا نام ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں موجود نمکیات غذا سے الگ ہو کر ہمارے خون میں شامل ہو جائیں، اور جس قدر جسم کو نمکیات کی ضرورت ہو غذا پوری کرتی ہے، اور جسم کے تمام نمکیات کا توازن قائم رہے تو یہ صحت مندی ہے۔ اگر ان نمکیات کی ابتری یا زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے تو وہ بیماری کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر سوشلر کی تھیوری کے مطابق ہمارے جسم کی بیماری کی حالت میں، یعنی کہ ڈاکٹر سوشلر کی تھیوری کے مطابق بیماری کی حالت میں کون سے نمکیات کی کمی بیشی کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تحقیق کر کے یا تو لیبارٹری ٹیسٹ کر کے یا اپنے تجربات کی بنیاد پر اس نمک کی کمی کو اسی نمک کی کم سے کم مقدار میں دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک بیمار مریض میں کون سے نمکیات کی، کون سی نمک کی یا نمکیات کی کمی ہے، ان نمکیات کو کم سے کم مقدار میں لو پوٹنسی میں دینے سے یا کم سے کم مقدار میں دینے سے ہم اس مریض کے مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بائیوکیمک ادویات انسان کے جسم میں
جب جاتی ہیں تو خون ان نمکیات کو جذب کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے جسم میں جو کمی ہوئی ہو اسے وہ پورا کرتا ہے اور اثر نو تعمیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان صحت کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی غذا میں روزمرہ کی غذا میں یہ نمکیات کھاتے ہیں لیتے ہیں تو کیوں کر ہمارے جسم میں ان نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم ان نمکیات کی مقررہ مقدار یا تو کم جذب کرتا ہے یا زیادہ جذب کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ ہمارے خون میں یہ نمکیات اچھے سے جذب نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے ہمیں بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ بس جب خون صحت مند نہ ہوگا تو جسم بیمار ہوگا۔ جب فیرم فاس خون میں جذب ہو کر آکسیجن کی مقدار کو خون میں شامل کرتا ہے تو ہمارا جسم سرخ اور توانا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، فیرم فاس کا مریض دبلا پتلا لمبا کمزور زرد جلد کا مالک ہوتا ہے، جبکہ اسی طرح سے فیرم میٹ کا مریض تھلتھلا ہوتا ہے، بلکی ہوتا ہے، موٹاپے کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، کلکریا کارپ کی طرح، زردی مائل سفیدی کی طرف اس کا جسم ہوتا ہے، رنگت ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ آڈیو نمبر 2 کے اندر آپ لوگوں کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔